بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہاں کول مال تے بہت ہوندا ہے لیکن سخاوت والا دل نہیں ہوتا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں انہاں کول مال نہیں ہوندا، دولت نہیں ہوندی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں دل بہت بڑا عطا کیتا۔ وہ آدمی جنہاں کول مال بھی سی، دولت سی بھی، باغات بھی سن، دنیا تو چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کی اولاد بیٹے سن، پہلا ہی سال آیا والد کی وفات تو بعد موسم آیا باغات دے پھل توڑنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصل مکے والیاں نو اس طرح آزمایا جس طرح اسی باغ والیاں نو آزمایا۔ اللہ تعالی ہر بندے نو آزمائش دے وچوں دی گزار دے، ہر بندے دا امتحان ہوندا ہے۔ بعض میرا رب دولت دے کے آزماتا ہے، بعض بندیاں تو دولت لے کے آزماتا ہے۔ بعض بندیاں نو اللہ اولاد دے کے آزماتا ہے، بعض بندیاں تو اولاد نو واپس لے کے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی تانوں آزماواں گے خوف دے کے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اسی تانوں تنگی دے کے آزماواں گے، خوف دے کے آزماواں گے، تہاڈی آزمائش ہوئے گی، اور کبھی بھلا کو نقصان دے کے آزماواں گے، کبھی مال دے اندر خسارہ دے کے آزماواں گے، کبھی مال دے اندر کمی دے کے آزماواں گے، کبھی تواڈے تو جان لے کے جاناں کا نقصان کر کے تانوں آزماواں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت خوشخبری ہے انہاں واسطے جڑے صبر تو کم نے۔ آج کا انسان اگر خوشی مل جائے پھر بڑا اتراتا ہے متکبرانہ انداز کے اندر، پھر ڈھول پہ دماغ مارتا ہے، خوشی کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کتے کمی آ جائے، مشکل آ جائے، تو پھر مایوس ہو کے واہ بیلا کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے ذات دے شکوے کرنے شروع۔ مال دین والا بھی ہو، عزت دین والا بھی ہو، اولاد دین والا بھی ہو، دنیا کے اندر ہر نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی مال دین والا، اللہ ہی اولاد دین والا، اللہ ہی عزت دین والا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساریاں اچھائیاں کہتے ہاتھ کے اندر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بیادی الخیر، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے قادر ہے۔ اس واسطے اگر اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے،
اللہ دولت عطا فرمائے، پھر قارون کی طرح نہ شکر نہیں ہونا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا فائدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی اگر میرا شکر ادا کرو گے میں رب تمہیں ہور عطا کروں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی میرا انکار کیا پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی اس بندے نو اللہ نے مال عطا کیتا، ثقافت والا دل بھی عطا کیا، جب دنیا تو رخصت ہویا مال چھوڑیا، باغ بہت بڑا عجیب بڑا زرخیز باغ پھلدار، پہلا سال ہی آیا بیٹے سن، موسم آیا پھل توڑنے لگا، اللہ فرماتا ہے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، قسمہ کھا رہے ہیں سادہ پیو تے ہے ہی پاگل سی دیوانہ سی، اے بھی مال لگانا سی فقیرہ تے درویشاں تے مساکین دے اندر غربا دے اندر۔ آج کل دے بھی نوجوان ساری جنریشن یہ بھی کہتی ہے سارے بنے سے ہے پاگل سن۔ وہ ایک بیٹا کہنے لگا اپنے دادا جی کو کہنے لگا پوتا ابا جی تہاڈا گزارا کیویں ہوندا سی اس جہان دے اندر، نہ ٹی وی سی، نہ موبائل سی، نہ نیٹ سی، نہ کھیل کود سی، نہ کالج سن۔ انہوں نے کہا بیٹا جس طرح تہاڈا اج گزارا ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ شریعت تے چلتے ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، جیویں تہاڈا گزارا اینا تو سوا ہوندا سی ساڈا گزارا اوندا تو ہے۔ پہلا انسان آیا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے کیا صبح اٹھنا کے پھل توڑنے جانا ہے باغ دے اندر پھل توڑنے واسطے، ایک قسمہ کھا کے رات سو گئے، رب کا نام نہیں آیا زبان پہ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یہ نہیں کیا رب نے چاہیا کہ اسی باغ دے اندر جاواں گے پھل توڑنا، انشاءاللہ بھی نہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی کام کا ارادہ کرو، کسی نال وعدہ کرو کہ نال کیا کرو انشاءاللہ، اللہ نے چاہیا کیونکہ وما تشاءون، جو تم چاہتا نہیں ہوندا، الا ان یشاء اللہ، جو رب چاہتا ہے وہ۔ ساڑھے جواب کا بھی منشور ہی ہوگی اللہ سے سب کچھ ہو دیتا، اللہ کے حکم کے سوا مخلوق سے کچھ نہ ہو دیتے، مخلوق بچاری کاری کو نہیں سکتی، تیری ولادت کو لے کے تیری موت تک تیرے کو کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا جہان کا اختیار ہے نہ دنیا کو جان کا اختیار۔ رب نہ چاہے کہ تیرا جو رقبہ منہ دے اندر نوالا پانا ادھر کرے تو تھلے نہیں جائے، رب نہ چاہے ایک دل کا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ فرماتا ہے رات کو قسمہ کھا کے سو گئے، صبح اٹھنا ہے نہیں پھر میں نے چھٹ دیتا، میرا نام نہیں دیا، میں تو الگ ہو کے سو گئے، رات کو ایک سو گئے قسمہ کھا کے صبح اٹھنا ہے۔ وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو جب سو گئے قسمہ کھا کے وعدے کر کے ارادہ
کر کے صبح باغ دے اندر جانا ہے پھل توڑن واسطے فطاف علیہا طائف من ربک تیرے رب دی طرف ایک طوفان آ گیا جھکڑ آ گیا ایک آندھی آ گئی جنہیں سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ اکبر اور باغ دے جڑے بھوکے سر جڑے درخت سر چڑھا کے اکھاڑ کے بعد سڑ دیتا ہے وہ دے اندر ہوا بھی ہے وہ دے اندر طوفان بھی ہے وہ دے اندر آگ بھی ہے سارا باغ ختم ہو گیا جل کے راکھ ہو گیا صبح گئی اللہ فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک فہم نائمون رات بگولا آ گیا رات باغ ختم ہو گیا طوفان آ گیا یہ سنتے ہی رہ گئے یہ اپنی نیندرا دے اندر پھر کیا فأصبحت كالصريم انہاں دا باغ اس طرح ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے رب دا عذاب آ گیا نا اس واسطے تجھے بھی اللہ فرماتا کوئی کام کرن دا ارادہ کرن دے میں نے رکھیا اللہ چاہے تے میں دکان کھول لاں اللہ چاہے تے میں فیکٹری کھولاں گا اللہ چاہے تے میں مکان بناواں گا اللہ نے چاہے تے میں کام کراں گا میں نے اپنی کبریائی قسم بندیا میں نے اپنے کام دے اندر لا کے دیکھتے صحیح وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ فرمایا کیوں کہ تیرے تے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تیرے تے کوئی آتا ابھی تیرے اندر کوئی آتے تیرے تے مشکل آ جائے فرمایا میرے تو سوا کو دور کر سکتا ہی اللہ اکبر رات نو سنتے رہ گئے طوفان آ گیا صبح ہو گئے فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين تھوڑا پگ اٹھا رہے آہستہ آہستہ آواز دے رہے اٹھو اور ہم جاگت سے پھل توڑنا ہے بھائیو اٹھو چلیے باغوان صبح میرے اندھیرے رات کا ویلا ہے فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان کنتم صارمین اللہ فرماتا ہے اٹھا دے اپنے اندر فانطلقوا وهم يتخافتون میرے اللہ تیرا قرآن کے میں کھول کھول کے واقعات بیان فرما رہا ہے فرمایا جب کرو چلے کہتے آہستہ بولو کوئی سن نہ دے کوئی فقیر نہ آ جائے کوئی غریب نہ آ جائے کوئی مسکین نہ آ جائے اونچی آواز نہ بولنا آہستہ آہستہ بات کرو آہستہ آہستہ اللہ فرماتے چپ کے بات کر رہے اللہ يدخلن حرجو علیکم مسکین کوئی مسکین نہ آ جائے کوئی فقیر نہ آ جائے اللہ نے اگر تینوں مال عطا کیتا دے اندر حصہ کیا یتیم کا حصہ بھی رکھیا اللہ نے غریب کا حصہ بھی رکھیا اللہ نے مسکین کا حصہ بھی رکھیا اور یہ بات جو اپنے اللہ کا حق ادا کرے گا فَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ فرمانے لاہور والے کا تو قرضہ دے یا اللہ تو آسمان والا تو زمین والا تو مشرق مغرب شمال جنوب تو تحت السلام ساری کائنات کا مالک ہے تو غنی ہے بادشاہ کہ تو قرضہ مانگتا اللہ فرماتا ہے میں نہیں مانگتا میرے مفلس بندیاں سے خرچ کر ایسا مفلس بندیاں سے خرچ کرے گا اللہ اتنے غریب آدمی ہے اتنے مسکین آدمی ہے میں انہوں واپس دے نہیں سکتا اللہ فرماتے نے وہ دے میں یہاں دے اس نو مفلس نو غریب نو نادار نو مسکین نو ایسا نو دے واپسی دا فکر نہ کری اینا نو دینا تیرا کام میں تے واپس میں تینوں کے دا بندہ دیا سبحان اللہ پر ایک دا ایک نہیں دو نہیں 70 گنا زیادہ دیا میرے محبوب صحابہ نو سنا رہے میں بندہ سی ماردار بندہ سی ماردار انہیں
صدقہ دے رہا ہے، صدقہ کس نے کہ بیاہ کا وقت رات کے وقت کوئی بند دیکھے پیسے لے کے چل پیا، ایک بندہ سی رستے کے اندر ملیا کھڑا، انہیں وہ ہاتھ کے پیسے رکھا صدقے کی نیت کے نام صبح انہوں پتہ چلیا جدوں میں صدقہ دیتا سی وہ چور سی بہت ڈاکو سی بہت انہیں کیا اچھا چلو خیر الحمدللہ اللہ سارت یاد نہ میں چلو چور تو دیتا سی میری نیت کے ساتھ سی نا تو میں قبول کر پھر سوچے آج رات میں پھر دینا صدقہ چلو کل چور مجھے ہم سے دیکھ دینا اگلی رات پھر صدقے کا پیسہ لے کے دور پہ راستے کے اندر ایک عورت بیٹھی تھی، انہیں سمجھا غریب عورت انہیں پیسے صدقے دے اس عورت کو صبح اٹھ کے پتہ کیتا اس عورت کا پتہ لگیا کہ بڑی فاحشہ عورت سی یہ بد کردار عورت سی پھر کہنے لگا الحمدللہ اللہ یا اللہ اے میری نیت صاف سی کل میں دے بیٹھا چور نوں آج میں دے بیٹھا زانیہ کسی بندن پتہ تو نہیں نا ہوتا بندہ کیسا ہے کردار کیسا ہے پتہ ہوگا تو بندہ دے رہے نا دیکھ کر میرے محبوب نے فرمایا بادشاہ بھی اگر گھوڑے کے سوار ہو کے آ جائے آپ کے سوار کرے ان خالی نہ بھی جائے انہوں چڑھ گیا جا کر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا مسکین نو چڑھکینا چڑھکا لگ گئی یا تو مسکین نو چڑھکنا بندہ اللہ کا عرش اس کرے حرکت اللہ تیسری رات پھر آ گئی تیسری رات پیسہ لے کے ٹر پیا پھر صدقے دی نیت کے نال اگے گیا تے ویکھیا ایک بندہ اور کھڑا جے انہوں جا کے دیتے پیسے صبح پتہ کیتا بندہ کون سے اور بہت بڑا امیر آدمی سے غنی آدمی سے اور پتہ چلیا کہنے لگا الحمدللہ اللہ غنی یا اللہ میں پہلے دن مال دیتا صدقے دی نیت دلال او میں چور نو دے بیٹھا دوسری رات میں مال صدقے دی نیت دلال دیتا یا اللہ میں زانی عورت نو دے بیٹھا اور میں تیسری رات مال دیتا یا اللہ میں مجھے پتہ نہیں یہ پہلے بہت امیر سے میں ایک غریب مال دے بیٹھا اللہ اکبر اور پھر تیسری رات جب اللہ کا شکر ادا کیتا غیب تو آواز آئی بندے آسی تیرے تینوں راتاں میں سب کے قبول کر لے یا اللہ اللہ فرماتا ہے تیروں کہتا جا تیروں تو صدقہ دیتا چور نو میں تیرے صدقے دے اس بات کے صاف پیسے دی برکت دے نال میں اپنے دل دی اندر پا دیتا آج تو بات چوری نہیں کرے گا تو اللہ کہہ دیا تھوڑی بات نہیں بات کہتے ہیں حلال کھایا کرو حلال کھانا بندہ بہت کل ایسا ہوتا تو گناہ تو توبہ دیر بھی ہو جاتا ہے ہو جنال اجرا چور ڈاکو راہدر سی وہ راہ راہدر سے آ جائے گا کہ جنہیں تو دوسری رات پیسے زانی عورت کو دیتے جا میں تیرا وعدہ کرنا ہو عورت توبہ تاب ہو کے نیک بن جائے گی کہ جنہیں بندہ امیر آدمی سی پیسے آنا بڑی تو انہوں صدقہ دیتا میں اس بندے کا دل اگے فقیر سی علی تیرے صدقے دی برکت دے نال میں ان صحابہ دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن دل جا سکتا اللہ فرماتے ہیں مان کلا اللہ فرماتے ہیں اللہ دی جمع مال و عدد او بندے نو دیکھو تیرا روزانہ گرنا اس سال میرا 20 لاکھ اکاؤنٹ اگلے سال ہم حساب کر رہے ہیں میرا 30 لاکھ ہو گیا کوئی 40 لاکھ ہو گیا کوئی 50 لاکھ ہو گیا اپنا بندہ تو کھانا نصیب ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے یا عذاب وَأَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ اے حساب و کتاب کرتا ہے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا باپ بیچارہ ہمیں زمین نہ بنا کے گیا
مقام بنا کے گیا، کوٹھیاں بنا کے گیا، فیکٹریاں بنا کے گیا، لیکن باپ کو کھانا نصیب نہیں ہویا، اولاد نے اس نے عیش کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تو بنا کے گیا، خون پسینے کی کمائی لا کے گیا، پچھو تیری اولاد نے اس نے ہمیں دنیا کے اندر ایسے کام کیتے جنہیں مینوں بھی پسند نہیں سی، میرے محبوب کو بھی پسند نہیں سی، اور وہ ضائع کر رہے ہیں مال، تیرے مال نو بے درخت خرچ کر رہے ہیں، لیکن عذاب تیرے قبر کے اندر پیا ہوئے گا۔ اس واسطے میاں اپنے ہاتھی خرچ کر، اپنے ہاتھی اللہ کے راہ پہ دے، پتہ نہیں مرے تو بات کسی نے دینا یا نہیں، پتہ ہے کسے پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں بھی گراتے انسان گئے باغ کا پھل توڑنے واسطے، جس ویلے باغ دے کول گئے ویکھیا نہ باغ نہ بوٹے نہ پودے نہ درخت، وہ کہنے لگے اسی کسی اور پاسے آ گئے، ہاں جی اِنَّا لَضَالُّونَ، اسی کسی اور پاسے راہ پہنچ کے آ گئے۔ دعا کہنے لگا بل نحن محرومون، اسی معلوم ہو گیا او بیرو اے دیکھو بنا ساڈا کھانا ساڈا کھیت ساڈا اسی زمین ساڈی ہے، بل نحن محرومون، اونا نے جڑا درمیانہ سی کھانا اوسطہم، اونا تو جڑا درمیانہ سی اللہ فرماتے ہیں او کہنا کھانا اوسطہم علم اقل لکم لولا تسبحون۔ او بیرو اصل کالے دے اسی رب دی تصویر کی تھی، اسی رب نو چھڑ دیتا، رب دا دروازہ چھڑ دیتا، سادہ بالا دے ہر غریبہ دا حق اونا دے تاونا تک پجانا سی، مسکینہ دے سن مسکینہ دا حق اونا نو پجانا سی، اور اپنے یتیمہ دا حق اونا تک پجانا سی۔ اسی اب چوری چوری آئے ہیں، مسکین نہ آوے یتیم نہ آوے، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، وہ کہنے لگا میاں اسی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کیتے، اللہ اکبر، اور ایسے طرح اللہ فرماتے نصیب مکے والے کو آزمایا، میرے محبوب نے بھی اپنے صحابہ کو آزمایا۔ آج دا ہن تذکرہ پچھلے جو میں چھوڑیا حضرت ابو بکر صدیق سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا جتنا زندگی دا مال سے سارا مال اللہ دی توحید واسطے خرچ ہویا، اللہ دے قرآن پہ خرچ ہویا، جہاد واسطے خرچ ہویا، محبوب پہ خرچ ہویا، یا پھر میرے غلام سن جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہاں نوں ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیتا۔ باپ کہنے لگا پتر ابو بکر گڈیا والی، اور پترا تو مال سے خرچ کرنا ہے، انہوں اپنا غلام بنانا، تو آزاد کیوں کرتا ہے؟ ابا جی میں اپنے واسطے غلاماں کو آزاد نہیں کرتا، میں تے اللہ کی رضا واسطے۔ اللہ اکبر، اس واسطے جڑا بندہ زندہ ہے او ایت ڈالو اے حد اچھا جڑا دل ہے اللہ دی، اسی کسی کو لانا ہوے یہ ساڈا دل ہور ہوندا ہے۔ پیر سلطان باہو بھی کہتے ہیں ہائے بے کسبی دا تو کسبی ہو تے کسبی دا تو کسبی ہو تے مارے دم غدرا سارے
میری آپ صلاۃ کر دیا اللہ اکبر دل دامن کا کنا تیرے اٹھا بڑے اللہ جلیا پاتا ہے وہ جلیا کی ضرورت نہیں اللہ فرماتا ہے کونے میں بیٹھ کے میں آہستہ آواز نہ پکارنا تیرا کام میں تیری آواز سن لگا میرا ایسے ذکر سرنی بھی ٹھیک ہے جاری بھی ٹھیک ہے اونچی بھی کرو آہستہ بھی کرو لیکن فرمایا دین والی تصویر ہے اگلا شعر فرمایا دین لگیا گل کو ٹوڑاوے سبحان اللہ اللہ نے نام ہی دین دیو پھر ہمیں نمکین ہی دے دو نام پٹھے کھاندہ ہی نہیں اپنے واسطے پکارا ہوئے تھے مٹھا رابو واسطے چوڑی ہو یہ چھٹو پر اللہ راتی دا تیرا کیوں نہیں ہوتی ہے نہیں جنہا سے اپنے واسطے مسالت کرداری ہو گیا اللہ واسطے بھی مسالت دین لگیا گل ٹوڑاوے کہ نین لگیا تشبیہاں میں قربان جاور حضرت عثمان غنی کو جنہاں نے میرے محبوب دے چین دے 300 اونٹ بعد لکھیا 900 اونٹ اللہ دی راہ پہ قربان کیتا اللہ اکبر میرے سجنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے بندہ آیا حضور کو یا رسول اللہ بچیاں کی شادیاں کرنی جانے میرے کو پیسہ نہیں حضور نے خط لکھا فرمایا جا میرے عثمان نے گھر جا عثمان نے گھر گیا تو عثمان کسی بھی کور میں سن کسی رو آپ ناراضگی دے نال کور میں سن کل نہ کہ سنیا کہ پانی نے پھوٹ تو آپ کہہ رہے سن غلام لو بھئی مانا پانی تو ضائع کر دیتا یہ کسی نے کام آگا انہیں کیا لائے تھے کہ فقیر بندہ پانی ہے کو حکم برداشی کرتا میں تو کی دے رہا ہے واپس آ گیا یار سنے تو وکیل ہے وہ تو کنجوس ہے میرے آقا نے فرمایا تو جانا تو صحیح سے تو جا کے میرا رشتہ دینا تو صحیح جا واپس وہ واپس گیا کہ حضرت عثمان غنی 100 اونٹ دی مہار پھڑ کے بعد بدت دے بڑھ جا کے حضور نے رکا دیتا حضرت عثمان نے اتھے کھڑے رکا پڑے غصہ دیتا کہنے لگا میاں اے اونٹا دی مہار پھڑنا سے چل لے گا جتنے خرچ ہوڑ کر رہی اپنی بچیاں دی شادی تے سبحان اللہ اللہ اکبر کہ اور نے کہا کبھی میں سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیر پہلے کہ پانی میں کر دو غلام کو ڈانٹ رہے سی تو 100 اونٹی مہار میں اٹھا دیتی فرمایا پانی نہ کوڑتے ذرا ضائع ہو گیا نہ تیرے کم نہ میرے کا کسی سے کم نہیں آیا اے جڑی اللہ کی نعمت ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے اے جڑا کا مال دینا پیا 100 اونٹ اے میرا ضائع نہیں ہونا کام دے اپاٹ جمع ہو سبحان اللہ اس بات سے میاں اللہ کی ذات دے دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے تو چاہیے نہیں مانا مال ہی دینا چاہیے اور مولوی صاحب کہنے لگے کرو کھیر آ گئی میں انہوں کیا بھی تو آنے کہ انہیں کبھی چاول نہیں آئے تھے کھیر کتوں آ گئی بچہ کہنے لگا چوہا پڑھیا ہے اسی جب ساڑی اٹھا گیا پریڈ جا گیا انہیں کبھی موبی کو دے گیا کی خیال ہے تمہارا ماں بھی اللہ اللہ دی راہ دے دریاش آلو فقیر آلو مسکین آلو غریب آلو ماں راہ دے اللہ بنا دے تیرا تینوں پسند ہو میرے راہ دے اسی کہنے نہیں آج شادیاں ہونا شادی عام گل ہے سب پتہ ہے شادیاں ہونا ایک دن فقیر آ جانا اسی بیٹھ کھڑی کاروبار نکل جانا اسی فقیر نہیں بیٹھ مسکین نہیں بیٹھ ہماری شہر کے اندر میں 7 سال گزارے وہ سے بندہ سی بڑا نیک آدمی سی لیکن وہ ہے کہ آج بڑی اچھی سی وہ یہ شادیاں نہیں 12 جگہ یا 2 جگہ فقیرہ مجھے انہیں کیا ہے 12 جگہ برات واسطے میل واسطے رشتے گھر واسطے دو دیکھا یہ کیا گئے لگتا دے دے وہ بندے نے محتاج فقیر وہ دے حدیث غریب نے مسکین نے اولا میں سیڈ سے بھاگے کہ میرے رشتے دار کھڑ گئے وہ بھی بیٹھ کے سبحان اللہ تو رب کتنا خوش ہوتا